آج ہم ایک یوٹیوب ویڈیو کی روشنی میں ایک بہت ہی دلچسپ اور کچھ پراسرار واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات اور ان کی تدفین سے جڑا ہے۔ جی بالکل، یہ واقعی ایک غیر معمولی قصہ ہے جس میں تاریخ بھی ہے، عقیدت بھی، اور کچھ ایسے پہلو جن پر آج بھی بات ہوتی ہے۔ ہاں، تو ویڈیو بتاتی ہے کہ حضرت یوسف، جن کی زندگی خود اتنی آپ کہیں ڈرامائی تھی، آزمائشیں، پھر مصر کی حکومت، ان کا انتقال کیسے ہوا اور اس کے بعد کیا خاص حالات پیش آئے۔ جی، ویڈیو کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت یوسف کو بھی سمجھیں کہ اشارہ مل گیا تھا کہ ان کا وقت قریب ہے، اچھا، اور پھر جلد ہی ان کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن اصل آپ کہیں کہانی تو ان کی وفات کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب وفات کی خبر کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں، جیسے ہی یہ خبر پھیلی تو مصر کے جو مختلف علاقے تھے، مختلف قبائل تھے، ان سب میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ کیسی خواہش؟ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے ان کی بستی پر، ان کے لوگوں پر خیر و برکت نازل ہوگی۔ تو مطلب تدفین کے مقام پر ایک طرح کا اختلاف کھڑا ہو گیا۔ شدید اختلاف، بات بڑھ گئی۔ ہر گروہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز انہیں ملے۔ تو پھر اس صورتحال کا کیا بنا؟ اب یہیں پر ایک اور آپ کہیں غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ ویڈیو کے مطابق اسی دوران دریائے نیل کا پانی خشک ہونا شروع ہو گیا۔ دریائے نیل کا پانی؟ وہ تو مصر کی زندگی ہے۔ جی بالکل، تو لوگوں نے اسے ایک طرح کا اشارہ سمجھا۔ شاید قدرت کی منشا کچھ اور تھی۔ تو کیا یہ سمجھا گیا کہ انہیں نیل سے ہی منسلک رہنا چاہیے؟ کچھ ایسا ہی۔ تو پھر اس اختلاف کو ختم کرنے اور اس قدرتی اشارے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا گیا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ یہ طے پایا کہ حضرت یوسف کو سنگ مرمر کے ایک خاص تابوت میں رکھ کر دریائے نیل کی تہہ میں دفن کیا جائے۔ دریا کی تہہ میں؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ کیوں؟ مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس طرح دریا کا پانی ان کی قبر کو چھو کر گزرے گا، اور نیل کا پانی تو پورے مصر میں جاتا ہے، تو اس کی برکت سب مصریوں تک بلا تفریق پہنچتی رہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا حل نکالا گیا اختلاف کا۔ جی، سمجھیں کہ ایک متفقہ حل جس میں شاید وہ قدرتی اشارہ بھی شامل تھا۔ لیکن یہ تو بہت صدیوں پہلے کی بات ہے۔ ویڈیو میں آگے یہ بھی ذکر ہے کہ یہ تابوت بعد میں پھر سے منظر عام پر آیا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں۔ جی ہاں، بالکل۔ کئی 100 سال بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکل رہے تھے، تو ایک مشہور روایت ہے جو ویڈیو میں بھی بیان ہوئی۔ کیا روایت ہے وہ؟ کہ وہ لوگ راستہ بھٹک گئے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کدھر جائیں۔ تب کچھ بزرگوں نے یاد دلایا کہ حضرت یوسف نے ایک وصیت کی تھی۔ وصیت؟ کیسی وصیت؟ انہوں نے کہا تھا کہ جب بنی اسرائیل یہاں سے جائیں تو ان کا جسد خاکی یعنی ان کا تابوت اپنے ساتھ لے کر جائیں، ورنہ انہیں راستہ نہیں ملے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تابوت تو نیل کی تہہ میں تھا۔ جی، اور اتنی صدیاں گزرنے کے بعد کسی کو ٹھیک سے جگہ بھی یاد نہیں تھی، سوائے کہتے ہیں ایک بہت ہی بوڑھی خاتون کے۔ اچھا؟ ان کی نشاندہی پر وہ جگہ تلاش کی گئی، وہاں سے پانی ہٹایا گیا، کھدائی ہوئی، اور وہ سنگ مرمر کا تابوت مل گیا۔ مل گیا؟ واہ! جی، اور روایت کے مطابق جیسے ہی حضرت موسیٰ نے وہ تابوت ساتھ لیا، انہیں آگے بڑھنے کا راستہ واضح ہو گیا۔ تو وہ تابوت مصر سے نکل کر فلسطین پہنچا؟ جی، حضرت موسیٰ اسے اپنے ساتھ ارض مقدس یعنی فلسطین لے آئے، اور وہاں ویڈیو کے مطابق ایک نامعلوم مقام پر دوبارہ دفن کر دیا۔ اور جو آج کل ہم سنتے ہیں فلسطین میں نابلس شہر کے قریب ایک مقام یوسف ہے جس پر کافی تنازع رہتا ہے۔ جی، ویڈیو اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ وہی مقام ہے جسے یہودی حضرت یوسف کا مزار مانتے ہیں، اور ان کے لیے یہ بہت زیادہ مقدس جگہ ہیں۔ اور فلسطینیوں کا بھی اس پر دعویٰ ہے؟ بالکل، فلسطینی بھی اسے تاریخی اور مذہبی اہمیت دیتے ہیں، اسی لیے یہ کئی دہائیوں سے ایک آپ کہہ لیں حساس اور متنازع مقام بنا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں، حضرت یوسف کی وفات مصر میں ہوئی، تدفین پر اختلاف ہوا، نیل کی تہہ میں دفنایا گیا، صدیاں گزریں، حضرت موسیٰ نے تابوت نکالا، فلسطین لے گئے، وہاں دفن کیا۔ صحیح۔ اور آج بھی اس مقام کی نسبت سے ایک جگہ نیبلس میں موجود ہے جو یہودیوں اور فلسطینیوں کے درمیان وجہ نزاع ہے۔ جی بالکل، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو تاریخ،
مذہب اور عقیدت کے دھاگوں سے بنی ہوئی ہے اور نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو ویڈیو بھی اٹھاتی ہے لیکن شاید جواب نہیں دیتی کہ آخر اس تابوت میں یا اس مقام میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ یہودی اسے اتنی غیر معمولی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا کوئی راز پوشیدہ ہے؟ کوئی خاص نشانی؟ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس قدر شدت سے اس مقام یا تابوت کی اہمیت پر زور کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ سوال شاید آج بھی جواب طلب ہے۔